السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ تم سے پہلے بہت سے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جاریہ کے مطابق گزر چکے ہیں، لہذا زمین میں چل پھر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا تھا۔ یہ واقعات لوگوں کے لیے کھلی تنبیہ ہیں اور ڈرنے والوں کے لیے ہدایت بھی ہیں اور نصیحت بھی۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 137 138 یعنی سورہ آل عمران آیت نمبر 137 138 یہ دونوں آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئے اور دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، یہ جو مضمون ہے جو ان دونوں آیتوں کے اندر بیان ہوئے ہیں، یہ مضمون قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر آئے ہیں اور یہ ایسی آیات ہیں کہ ان آیات میں لوگوں کو عام دعوت دی گئی ہے کہ ذرا زمین میں چل پھر کر کے دیکھ لو کہ جن لوگوں نے نبیوں کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا تھا، ان لوگوں کا کیا انجام ہوا تھا۔ ان کے انجام کی تفصیل اور ڈیٹیل قرآن کریم میں کئی مقامات پر بیان کر دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر قوم عاد کا کیا حشر ہوا تھا، قوم سمود کا کیا حشر ہوا تھا، قوم نوح کا کیا حشر ہوا تھا، اصحاب مدین کا کیا حشر ہوا تھا، اصحاب الحجر کا کیا حشر ہوا تھا، قوم سبا اور اس طرح کی جو دوسری قومیں ہیں ان قوموں کا کیا انجام ہوا تھا۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں بعض خاص لوگوں کا بھی نام آیا ہے۔ مثال کے طور پر فرعون کا کیا حشر ہوا تھا، آل فرعون کا کیا حشر ہوا تھا اور اس طرح کے لوگوں کا کیا حشر ہوا تھا۔ اس طرح کی باتیں قرآن کریم میں کئی مقامات پر بیان کر دی گئی ہیں اور اس طرح کی آیتوں کو اور اس طرح کے مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات جو قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں اس کی روشنی میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اس طرح کے آیات کو اور اس کے مضمون کو تذکیر بایام اللہ کہتے ہیں۔ تذکیر بایام اللہ یعنی جن لوگوں یا جن قوموں پر نبیوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے کی وجہ سے عذاب آیا تھا، ان کے واقعات سے عبرت حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا، اور یہ تمام کے تمام واقعات اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت جاریہ ہے کہ جب کوئی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، جب کوئی قوم اپنے نفسانی خواہشات میں بالکل لت پت ہو جاتی ہے، گناہوں میں بالکل ڈوب جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اوپر ایسا عذاب نازل فرماتا ہے جو اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے اور دنیا سے ان لوگوں کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی سنت ہے جو ہر حال میں پوری ہو کر کے رہتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر کہہ دیا کہ اگر یقین نہ آئے تو دنیا میں چل پھر کر کے دیکھ لو، زمین میں چل پھر کر کے دیکھ لو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ تم سے پہلے بہت سارے واقعات، امت کے لوگوں کے بہت سارے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جاریہ کے مطابق گزر چکے ہیں، لہذا زمین میں چل پھر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا تھا، اور دیکھنے کے بعد تم نصیحت حاصل کرو کہ تمہیں بھی اس معاملے میں محتاط رہنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ھذا بیان للناس، اے مسلمانوں اور اے لوگوں، یہ جو واقعات ہیں ان واقعات میں تمہارے لیے کھلی ہوئی تنبیہ ہے، کھلی ہوئی تنبیہ ہے، اللہ نے آگاہ کیا ہے واضح طور پر، اور ڈرنے والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی۔ معزز سامعین کرام، یہ جو واقعات ہیں جو گزرے، جن کے بارے میں ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں رکھتے ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی نہیں رکھتے ہیں، جو عام لوگ ہیں، ان کے لیے یہ واقعات محض تاریخی واقعات ہیں، اور ان واقعات کو سننے کے بعد وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مختلف تہذیبیں ہیں جو بنتی بھی ہیں اور مٹتی بھی رہتی ہیں۔ مثلا
یونانی تہذیب تھی، رومی تہذیب تھی، ہندی تہذیب تھی، مصری تہذیب تھی، بابلی تہذیب تھی. یہ تہذیبیں جو ہوتی ہیں وہ مٹتی بھی ہیں، بنتی بھی ہیں، بن کے پھر ختم بھی ہوتی ہیں. اور ہر تہذیب کی ایک عمر ہوتی ہے نیچرلی 1000 سال کی. جب اس کی عمر پوری ہو جاتی ہے تو وہ تہذیب مٹ جاتی ہے اور اس کی جگہ کوئی نئی تہذیب لے لیتی ہے جس کا دنیا بھر میں بول بالا ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو تاریخی بیان لوگ دیتے ہیں اس میں ایک بہت بڑا مغالطہ ہے. مغالطہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر تہذیب کی عمر 1000 سال یا تقریباً 1000 سال ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ بات غلط ہے، کیونکہ ہر تہذیب کی عمر 1000 سال یا تقریباً 1000 سال نہیں ہوتی، بلکہ اس سے کم بھی ہو سکتی ہے یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اور ایسے لوگ جو عام لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں رکھتے ہیں اپنے دلوں کے اندر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، ان کو یہ سوچنا بھی گوارا نہیں ہوتا ہے کہ یہ تہذیبیں کیسے بن جاتی ہیں اور کیوں بگڑ جاتی ہیں. لیکن قرآن کریم میں اس کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی ایسی قوم نہیں ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کو مبعوث نہ کیا ہو. جو بھی قوم آئی ہے ہر قوم میں اللہ کے پیغمبر مبعوث ہوئے. پھر جب تک کوئی قوم اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل پیرا رہتی ہے تو ان کے عروج کا زمانہ رہتا ہے، وہ آگے بڑھتی رہتی ہیں، ترقی کرتی رہتی ہیں. لیکن جب یہی قوم فحاشی، عیش و عشرت، بے حیائی، گناہ کے کاموں میں، نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو جاتی ہیں تو جس کا جو تہذیب ہوتی ہے، جو قوم ہوتی ہے، پھر وہ مٹنا شروع ہو جاتی ہے. بتدریج ان کے اوپر زوال آنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب وہ گناہوں میں حد سے زیادہ ڈوب جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں انتہا کو پہنچ جائے، تو ناگہانی قسم کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. اور اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ ان واقعات کو، قوموں کے عروج و زوال کو اسی نظریے سے دیکھتے ہیں. وہ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں کہ جو حشر ان قوموں کا ہوا ہے، ہم لوگوں کا وہ حشر نہیں ہونا چاہیے. یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے کہ یہ واقعات لوگوں کے لیے کھلی ہوئی تنبیہ ہیں، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے. معزز سامعین کرام، ان دونوں آیات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آیات ہیں غزوہ احد کے زمانے میں، جب جنگ احد ہو رہی تھی اس زمانے میں نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سے ان مشرکین مکہ کو خاص طور سے، اور ان کے جو ساتھ رہنے دینے والے یہود و نصارہ، جو مشرکین مکہ ہیں ان کا ساتھ دینے والے جو یہود ہیں، اور ان کے سپورٹ کرنے والے جو منافقین ہیں، ان تمام کو بتلایا جا رہا ہے. کیونکہ مشرکین مکہ، یہود اور ان کا سپورٹ کرنے والے جو منافقین تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا رہے تھے، مسلمانوں کے خلاف محاذ آرائی کر رکھی تھی، مسلمانوں کے اوپر برابر حملہ کر رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے سے بتلایا کہ اگر تم لوگ نہیں سدھرے تو تمہارا بھی یہی انجام ہونے والا ہے جو پچھلی قوموں کا ہو گیا. اور مسلمانوں کو، خاص طور سے ہر دور کے مسلمانوں کو، ان دونوں آیتوں کے ذریعے سے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اگر دنیا میں عروج چاہیے، ترقی چاہیے، اگر دنیا میں ایک اسلامی تہذیب پیدا کرنا چاہتے ہو، مسلمانی تہذیب پیدا کرنا چاہتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمایا ہے قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، اس کو جھٹلاؤ نہیں، بلکہ اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دو. جس قدر اس کے مطابق عمل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قدر ترقی دے گا. اور یہی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں آیات کے ذریعے سے میسج کے طور پر انسانوں کو دیا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کتاب و سنت کا متبع اور فرما بردار بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ
ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔